اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر الناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین باری الخلائق اجمعین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین سیما وبقیۃ اللہ فی الارضین روحی وارواح العالمین لتراب مقدم الفداء الحجت القائم المہدی. اما بعد، قال الامام الحسین علیہ الصلوۃ والسلام انی لم اخرج بطرا ولا عشرا ولا مفسدا ولا ظالما انما خرجت لطلب الاصلاح فی امت جدی رسول اللہ. عزیزان محترم ناظرین، محرم الحرام کے سلسلے کے یہ پروگرامات جو آپ کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہیں، اس سلسلے میں ہماری کوشش ہے کہ ہم ان واقعات کو آپ کی خدمت میں پیش کر سکیں کہ جو واقعات ہمیں آج کے دور میں اپنی زندگی میں عمل کے لیے ایک راہ عمل دیتے ہیں، ایک دستور حیات دیتے ہیں. ہم نے تحریک کربلا کے بہت سے کرداروں کے بارے میں بات کی، تحریک کربلا کے پس منظر کے حوالے سے بات کی، امام حسین علیہ السلام کے اس مقصدیت کی طرف اشارہ کیا کہ امام علیہ السلام کی اس تحریک کربلا کا مقصد یزیدیت کو نابود کرنا تھا، اسلام محمدی کو قیام دینا تھا، اللہ کی تعلیمات کو عروج دے کر بنو امیہ کو زوال سے روشناس کرانا تھا، اقتدار دنیا کے ہوسکاروں کو تہس و نحس کر کے اللہ کی ذات سے لو لگانے والے انسانوں کو اس دنیا میں بلند ترین مرتبہ عطا کرنا تھا. اور آپ نے ان مقاصد کو بخوبی حاصل کیا. آپ کی زندگی کے وہ نورانی پہلو جو اس تحریک کربلا میں ہمارے سامنے آتے ہیں، ان میں آپ علیہ السلام کے وہ نکات جو آپ نے میدان کربلا میں بیان فرمائے اور آپ کے وہ اقدامات جنہوں نے آپ کی اس تحریک کو مختلف زاویوں سے ہمارے سامنے روشن کر دیا، ایک ایک مرحلہ اس نورانیت سے منور ہے کہ جس نور کو رب کریم نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ نازل فرمایا تھا، یعنی نور ہدایت قرآن. امام حسین علیہ السلام نے قرآنی تعلیمات کو دوام بخشا. امام حسین علیہ السلام نے قرآن کو اپنی شخصیت کے روپ میں عملی طور پر افواج یزید کے سامنے پیش کیا. یعنی امام حسین علیہ السلام قرآن صامت بھی ساتھ رکھتے تھے اور قرآن ناطق آپ کی ذات خود تھی. ہم دیکھتے ہیں کہ 9 محرم الحرام کو، جیسا کہ کل ہم نے ذکر کیا تھا کہ جناب زینب سلام اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ دشمن کی فوجیں نزدیک آ رہی ہیں تو آپ نے اپنے بھائی کو خبردار کیا. جو ہی امام حسین علیہ السلام نے یہ دیکھا کہ عمر بن سعد کی فوجیں آپ کی طرف بڑھ رہی ہیں تو آپ نے اپنے وفادار بھائی حضرت عباس علمدار کو بلایا اور کہا، بھیا کچھ افراد کو ساتھ لو اور جاؤ ان فوجوں سے پوچھو کہ ان کی پیش قدمی کا مقصد کیا ہے. جناب عباس علمدار، جناب زہیر ابن قین، جناب حبیب ابن مظاہر اور دیگر افراد گئے اور جا کر اس فوجیوں کے سامنے ٹھہرے، ان سے پتہ کیا کہ آپ کے آنے کا مقصد کیا ہے. انہوں نے کہا کہ نیا فرمان پہنچا ہے کہ یا تو آپ امیر کی بیعت کر لیں یا پھر آپ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں. جب یہ آغاز جنگ کا نقطہ سمجھ آ گیا تو آپ نے کہا کہ تم یہیں ٹھہرو، میں اپنے آقا و مولا سے پتہ کر کے آتا ہوں. جناب عباس علمدار واپس پلٹے اور امام حسین علیہ السلام کو آ کر بتایا کہ مولا افواج حملہ کرنے کے لیے آئی ہیں، اب ہمیں کیا کرنا ہے. یقیناً جناب عباس شجاعت میں یکتا و یگانہ تھے اور جنگ کا آغاز ان کے لیے اپنی ہمت دکھانے کا ایک موقع تھا. لیکن امام کی نظر میں بھی امامت ہوتی ہے. امام نے فرمایا کہ عباس جاؤ اور ان سے 1 رات کی مہلت طلب کرو. بڑا عجیب معاملہ کہ جب امام کے سامنے بھی واضح ہے، امام کے اصحاب کے سامنے بھی امام واضح کر چکے ہیں کہ اس راہ میں موت یقینی ہے اور وہ موت سعادت کی موت ہے، شہادت کی موت ہے، دین خدا میں کے دفاع کاروں کی موت ہے اور وہ موت اللہ کی رضا و رضوان کے حصول کا ذریعہ ہے. لیکن امام یہ چاہتے ہیں کہ 1 رات کی مہلت لے لیں. تو یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ 1 رات کی مہلت طلب کرنا کسی عظیم مقصد کے لیے تھا. اور یقیناً امام علیہ السلام نے جو پیغام دیا جناب عباس علمدار کو، کہا کہ بھیا جا کر 1 رات کی مہلت طلب کرو. کیوں کہ آپ جانتے ہیں کہ میں نماز و دعا و استغفار و تلاوت قرآن کو کتنا محبوب رکھتا ہوں.
آپ نے یہ بات کہہ کر ہمارے سامنے ایک راہ روشن کی کہ اگر شہادت بھی آپ کے قریب ترین ہے تو جو وقفہ ملتا ہے، جو وقت ملتا ہے، اس میں اپنے رب کی نماز ادا کریں، اس میں تلاوت قرآن کریں، اپنے اللہ سے مناجات کریں، اپنے اللہ سے دعا کریں۔ یعنی دعا و مناجات امام حسین علیہ السلام کا انتہائی پسندیدہ عمل تھا۔ اگر دعا و مناجات کا موضوع الگ سے ہوتا تو انشاءاللہ ہم بات کرتے کہ آپ کی مناجاتوں کی کتنی اقسام ہیں، اور آپ کی دعاؤں میں دعائے عرفہ ہے اور دیگر دعاؤں میں بے شمار دعائیں ہمیں صحیفۃ الحسین میں ملتی ہیں اور دیگر کتب میں بھی موجود ہیں کہ آپ علیہ السلام نے اپنے اللہ سے کس انداز سے مناجات کی، اپنے اللہ کو کس انداز سے لوگوں کے سامنے خدا کے تمام صفات کو روشن کیا، اور اللہ کے سامنے کس انداز سے اپنے آپ کو پیش کیا کہ بندگی بھی فخر کرتی نظر آتی ہے۔ امام حسین علیہ السلام نماز کی اہمیت کے حوالے سے ایک رات کی مہلت لینا ہمارے سامنے ایک راہ روشن کر دیتا ہے کہ امام کا فرمان کہ انی احب الصلاۃ، میں نماز سے محبت کرتا ہوں۔ لہٰذا حسینی ہونے کا پہلا نشان یہ ہے کہ انسان نماز سے محبت کرے۔ غرض مہلت مل گئی، اس مہلت کے ملنے کا ایک عجیب انداز تھا کہ عمر بن سعد کے پاس جب جا کے جناب عباس نے کہا کہ ایک رات کی مہلت دے دو، کچھ افراد کہتے تھے کہ مہلت دی جائے، کچھ کہتے تھے مہلت نہ دی جائے، حتیٰ کہ ایک شخص نے یہاں تک کہا کہ اگر ترک و دیلم کے غلام بھی ہم سے مہلت مانگتے تو ہم دے دیتے۔ میں عجیب محسوس کرتا ہوں کہ اتنے شجاع اور جری انسان کے لیے اتنے نابکار لوگوں کے اتنے رقیق تبصرے برداشت کرنا ما سوائے امام کی اطاعت کے، کہ جس اطاعت امام نے انہیں خاموشی اختیار کرنے پر مجبور کیا، شاید آپ یہ تبصرے سننے کے لیے تیار نہ ہوتے۔ آپ نے ان سے ایک رات کی مہلت لی اور آ کے امام حسین علیہ السلام کو اس مہلت کے بارے میں بتایا کہ آج ایک رات کی مہلت اس شرط پر ملی ہے کہ اگر آپ نے اپنے آپ کو اطاعت امیر کے لیے تیار کر لیا تو ہم آپ کو امیر کے پاس لے جائیں گے، اور اگر آپ نے اطاعت امیر سے انکار کیا تو کل آپ کے اور ہمارے درمیان جنگ فیصلہ کرے گی۔ جب یہ بات آپ نے سن لی تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے تمام اصحاب کو جمع کیا، ان اصحاب سے خطاب فرمایا اور کہا کہ بس دنیا ختم ہو چکی اور آخرت ہی یقینی امر ہے، اور آپ نے فرمایا کہ اس دنیا میں اب کچھ نہیں بچا، انسان کے لیے لازمی ہے کہ اپنے اللہ سے ملاقات کی تیاری کرے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے تمام وفاداروں سے ایک بات بیان کی، کہا کہ میں آپ تمام سے راضی و خوشنود ہوں، کل قیامت کے دن آپ کی شفاعت بھی کروں گا، ہاں میں آپ سے اپنی بیعت اٹھا لیتا ہوں۔ یہ لوگ فقط میرے خون کے پیاسے ہیں، جب مجھے مار دیں گے تو کسی سے تعرض نہیں کریں گے، لہٰذا آپ ایسا کریں، اس بیابان سے، اس اندھیرے سے فائدہ اٹھائیں، رات کی چادر کو اپنا لباس بنائیں اور یہاں سے نکل جائیں، اور ہاں ایسا بھی کر لیں کہ میرے اہل بیت میں سے ایک ایک فرد کا ہاتھ پکڑیں اور اس بیابان سے چلے جائیں۔ لیکن واہ اصحاب حسین، سب سے پہلے جو شخص اٹھے حضرت عباس علمدار، کہا کہ مولا ہم اس لیے یہاں سے چلے جائیں کہ آپ مارے جائیں اور ہم زندہ رہ جائیں، ایسا ممکن نہیں ہو سکتا۔ زہیر ابن کین اٹھے، حبیب ابن مظاہر اٹھے، آپ علیہ السلام کے ہر صحابی نے اٹھ کر اپنے جذبات کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا کہ مولا اگر مجھے مار دیا جائے، مار کر میری لاش کو جلا دیا جائے، میری لاش کی خاک کو ہوا میں اڑا دیا جائے اور یہ عمل 70 مرتبہ دہرایا جائے، تب بھی میں آپ کو چھوڑ کے نہیں جاؤں گا۔ کسی نے کہا کہ مولا یہ موت تو ایک مرتبہ ہے، جس کے بعد یقینی جنت ہے، اگر 1000 مرتبہ بھی مرنا ہوا تو ہم آپ کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے۔ جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے ان تمام اصحاب کی وفاداری کو بائیں انداز جانچ لیا تو آپ نے فرمایا کہ ایسے اصحاب خدا نے میرے جد کو بھی عطا نہیں کیے جن اصحاب کو خدا نے مجھے عطا فرمایا ہے۔ پھر آپ نے ایک انتہائی ایسا منظر دیکھا، ہم نے تاریخوں میں بیان کرتی ہے کہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے کہا کہ اب اپنے سروں کو بلند کرو، اصحاب نے سروں کو بلند کیا تو امام حسین علیہ السلام نے اپنے ہاتھ سے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور تمام اصحاب کو جنت میں ان کے مقام دکھائے، کہا کہ اے حبیب بن مظاہر یہ تمہارا مقام ہے، اے زہیر ابن قین یہ تمہارا مقام ہے، اے مسلم ابن افجع یہ تمہارا مقام ہے۔ جب تمام اصحاب جنت میں اپنے مقام دیکھ چکے، اس وقت کیا کسی کو جنت میں جانے کا شک ہو سکتا ہے؟ کیونکہ امام حسین صلی اللہ علیہ وسلم خود سید شباب اہل جنہ ہیں، آپ نے اپنے تمام اصحاب کو جنت کے مقام دکھا دیے، لیکن شب عاشور کا وہ منظر جو تاریخ نے ہمارے لیے رقم کر دیا کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب کے خیام سے دعا کی، نماز کی اور تلاوت قرآن کی ایسے آوازیں آتی تھیں کہ جیسے شہد کی مکھیوں کے چھتوں میں بھن بھنانے کی آوازیں آتی ہیں۔ ناظرین محترم، یہاں انسان کا ذہن یہ سوال کرتا ہے کہ جن لوگوں کی جنت یقینی تھی ان لوگوں نے اپنے جنت کے یقین ہونے کے باوجود بھی تلاوت قرآن کو ترک نہیں کیا، اقامت صلاۃ کو ترک نہیں کیا، اللہ سے مناجات کو ترک نہیں کیا۔ یہ رات
کربلا میں قیامت کی رات تھی۔ امام حسین علیہ السلام اپنے خیمے میں موجود۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میری پھوپھی زینب میری خدمت گزاری میں مصروف تھیں کہ میرے بابا نے کچھ اشعار گنگنانے شروع کیے، میرے بابا نے کچھ اشعار پڑھے جن کا مفہوم یہ تھا کہ اے زمانے تو کسی کا دوست نہیں، اور یہ ایسے اشعار تھے جن کا مفہوم بتاتا تھا کہ اب بابا کے لیے موت یقینی ہو چکی ہے۔ میری پھوپھی اس بات کو برداشت نہ کر سکیں اور میری پھوپھی گریہ وزاری کرنے لگیں اور آ کے اپنے بھائی سے کہا کہ بھیا حسین، آپ نے اپنے اصحاب کی وفاداری کو آزما لیا ہے۔ یہ آواز چند اصحاب نے سنی، مسلم بن اوسجہ نے سنی، حبیب بن مظاہر نے سنی، انہوں نے تمام اصحاب حسینی کو اکٹھا کیا اور اکٹھے ہو کر آ گئے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے دربار اقصد میں، آپ کے خیمے کے باہر، اور کہا کہ بنت رسول اللہ، اگر آپ کو ہماری وفاداری پہ شک ہے تو ہماری تلواریں حاضر ہیں، حکم دیجئے ہم اپنی گردنیں ابھی اپنے تن سے جدا کر دیں۔ اللہ رے وفادار اصحاب حسین کہ ان اصحاب حسینی نے اس رات کو گریہ وزاری کی بجائے اللہ کی راہ میں عبادت، دعا اور استغفار میں گزارا۔ ہلال بن نافع کہتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ امام حسین علیہ السلام بیابان کی طرف تشریف لے جا رہے ہیں، تو میں پیچھے پیچھے چل پڑا۔ امام نے مڑ کر دیکھا تو کہا کہ کس لیے آئے ہو؟ کہا مولا آپ اکیلے ہیں، میں نہیں چاہتا تھا کہ آپ ادھر جائیں۔ امام علیہ السلام میدان کی طرف تشریف لے گئے، ایک نشیب میں پہنچے اور کہا کہ دیکھو یہ وہ مقام ہے جہاں میں ذبح کیا جاؤں گا، یہ وہ مقام ہے جہاں میرے اصحاب کی لاشیں گریں گی۔ وہ تمام منظر امام حسین علیہ السلام نے اس رات کو دیکھا اور تب اس کا ہاتھ پکڑا کہ ایسا کرو، یہ رات تاریک ہے، یہ دشمن اس وقت غفلت میں ہے، تم ایسا کرو اپنی جان بچا لو۔ لیکن اللہ رے اصحاب حسین، اس تنہا فرد نے بھی اپنی جان بچانا گوارا نہیں کیا، امام پر جان کو نچھاور کرنے میں اپنی ایک عزت افزائی سمجھی اور اسی کو راہ نجات سمجھا۔ آج ہمارے لیے اس بات سے یہ نقطہ روشن ہوتا ہے کہ حسینیت پر عمل میں نجات ہے، حسین کے حکم پر عمل کرنے میں نجات ہے، مولا امام حسین علیہ السلام کی اتباع میں نجات ہے۔ آپ کا ذکر یقیناً بہت بڑی فضیلت ہے، بہت بڑے اجر و ثواب کا حامل ہے، لیکن دوستو فقط ذکر ہمیں کچھ فائدہ نہیں دے گا اگر ہم نے اپنے مولا کی اطاعت نہ کی۔ ہم نے دیکھا کہ رات جیسے تیسے تھی گزر گئی، جب صبح صادق نمودار ہوئی تو امام علیہ السلام نے ایک ایسا عمل کیا کہ جو عمل اگرچہ روزمرہ کا عمل تھا۔ امام حسین علیہ السلام کے مؤذن تھے حجاج بن مسروق کہ جو ہر مقام پر اذان دیا کرتے تھے۔ آج صبح عاشور امام حسین علیہ السلام نے حجاج بن مسروق کو اذان دینے کا نہیں کہا بلکہ اپنے بیٹے علی اکبر کو بلایا، کہا بیٹا علی اکبر اذان دو۔ اور شاید اس میں یہ فلسفہ بھی نہ ہو کہ اکبر اذان دیں گے تو میرے محبی یہ جان لیں گے، میرے چاہنے والے جان لیں گے کہ قیامت تک اکبر کی اذان کو یاد رکھ کر نماز پڑھیں گے، اکبر کی اذان کو یاد رکھ کر میری نماز کو بھی یاد رکھیں گے۔ ایسا نہ ہو کہ ہم رسم اذان تو ادا کر دیں لیکن رسم اذان کے بعد ہم نماز نہ پڑھ سکیں۔ اگر ایسا ہوا تو دوستو بالکل ایسا ہوگا کہ ہم نے حسین کا نام تو یاد رکھا، حسین کی اتباع نہیں کی۔ امام حسین علیہ السلام کے حکم پر جناب علی اکبر نے اذان دی اور امام حسین علیہ السلام نے نماز ادا کی، تمام اصحاب حسین نے نماز ادا کی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جو ہی سپیدی سحر نمودار ہوئی، کربلا کے بیابان میں دن روشن ہوا تو دشمن نے اپنی فوجوں کو حملے کے لیے تیار کر لیا۔ امام حسین علیہ السلام نے 72 کا لشکر، تعداد میں کچھ نہیں تھا لیکن امام علیہ السلام نے اس لشکر کو منظم کیا، اس کے 3 حصے بنائے، میمنہ بنایا، میسرہ بنایا، قلب لشکر بنایا۔ ایک حصے کی قیادت زہیر ابن قین کو دی، ایک حصے کی قیادت حبیب بن مظاہر کو دی، درمیان میں قلب لشکر میں عباس علمدار کو علمدار بنایا اور پھر کہا کہ اے خدا کے جانثارو، اے اللہ کی راہ میں اپنی جان نشاور کرنے والو، آمادہ ہو جاؤ کہ بس جنت کچھ ہی دور ہے۔ لیکن اس کے مقابلے میں جو لشکر یزید تھا اس میں عمر ابن سعد کی آواز آئی کہ اے جند اللہ، اے اللہ کے لشکر اٹھو اور آؤ اس بات کی گواہی دینا کہ سب سے پہلے حسین کے خلاف جنگ کا آغاز میں کر رہا ہوں۔ عزیزان محترم، یہ جنگ کربلا آغاز ہو گئی۔ عجیب مرحلہ تھا، دشمن اس بات کو باور کیے ہوئے تھا کہ حسین کے جانثاروں پر ایک ایک کر کے لڑائی لڑنا ہمارے لیے ممکن نہیں، اکٹھے ہو کر حملہ کریں گے تو شاید ہمارا کچھ بن سکے، ورنہ حسین کے ساتھ جو مجاہدین ہیں وہ اتنے جری ہیں کہ ہمارے لشکر کو تہس اور نہس کر دیں گے۔ عزاداران امام حسین السلام، ہمیں ایک اور درس اس کربلا سے ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے قربانیوں کا آغاز اپنی طرف سے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، لیکن اصحاب سامنے آ گئے، کہا کہ نہیں اے مولا، آپ ہمارے ہوتے ہوئے اہل بیت رسول کا کوئی فرد شہید نہیں ہوگا۔ اصحاب حسین نے قربانیاں دیں
اور وہ تمام کے تمام اس راہ خدا میں اپنی جانیں قربان کر چکے۔ میں آج جو بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ جب اصحاب حسین اس راہ وفا میں قربان ہو چکے اور پھر وہ بنو ہاشم کے نوجوان بچ گئے، بنو ہاشم کے نوجوانوں میں جناب عباس بھی تھے، جناب اون محمد بھی تھے، جناب قاسم بھی تھے، لیکن امام حسین علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے فرزند علی اکبر کو شہادت کے لیے بھیجا۔ جناب علی اکبر جب تشریف لائے ہیں اپنے والد گرامی اور امام وقت کے پاس اور کہا کہ بابا مجھے اذن جہاد دیجیے، مجھے موت کی اجازت دیجیے، تاریخ میں ہمیں ملتا ہے کہ امام علیہ السلام نے ایک لمحے کے لیے بھی تعرض نہیں کیا۔ ہاں، جناب علی اکبر کا اس میدان میں جانا انتہائی فکر انگیز عمل تھا۔ امام بتا رہے تھے کہ راہ خدا میں جہاد کرتے وقت، راہ خدا میں ایثار کرتے وقت، راہ خدا میں قربانی دیتے وقت سب سے پہلے اپنے پاس سے قربانی پیش کرو، اپنی متاع عزیز کو راہ خدا میں قربان کر دو۔ جناب علی اکبر کے بارے میں معروف ہے کہ آپ ہم شکل پیغمبر تھے۔ عزیزان محترم، ایک نقطہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں کہ کاش اس نقطے کو ہم اپنے ذہن میں جگہ دے دیں۔ کہتے ہیں وہ ہم شکل پیغمبر علی اکبر جب اپنے والد کے صحن میں آئے، بچپن سے لے کر جوانی تک، لڑکپن سے لے کر اس عمر تک ہر شخص انہیں چلتا پھرتا رسول سمجھتا تھا۔ میرے عزیزو، جناب علی اکبر کو رسول اللہ کی صورت دی تھی اللہ نے، کیونکہ صورت کا خالق اللہ ہے، اس جسم کا خالق اللہ ہے۔ اللہ نے علی اکبر کے جسم کی تخلیق رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی مشاہبت میں کی، لیکن کمال حسین یہ تھا کہ اس صورت رسول کو سیرت رسول میں ڈھالنے کا کام امام حسین علیہ السلام نے کیا، اور علی اکبر کو صورت میں بھی اور سیرت میں بھی، افکار میں بھی، کردار میں بھی، خلق میں بھی، خلق میں بھی چلتا پھرتا رسول بنا دیا۔ اسی لیے جب جناب علی اکبر کو آپ نے تیار کرنے کے بعد دشمن کے مقابلے میں بھیجا ہے تو آپ نے ایک دعا کی ہے اور انتہائی جملہ فکر انگیز ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اللہم اشہد ہؤلاء القوم، اے اللہ اس قوم کے مقابلے میں تو میرا گواہ رہنا، برز علیہم غلاما، میں اب اس نوجوان کو ان کے مقابلے میں بھیج رہا ہوں، اشبہ الناس خلقا و خلقا و منطقا، کہ جو صورت میں، سیرت میں، گفتار میں، کردار میں اشبہ الناس، سارے انسانوں سے زیادہ مشابہ ہے برسولک، تیرے رسول سے۔ اور اے اللہ جب ہم تیرے رسول کی زیارت کے مشتاق ہوتے تھے تو اس علی اکبر کو دیکھ لیتے تھے۔ امام علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو جہاد کے لیے روانہ کیا، جناب علی اکبر گئے، کمال کی جنگ کی۔ اس جنگ کے بارے میں کچھ الفاظ کہنا بھی شاید ہمارے بس کی بات نہیں ہے۔ جو شجاعت علوی کا وارث ہو، جو شجاعت حسینیہ کا وارث ہو، جو دلبند حسین ہو اور جو خدا کی راہ میں اپنے آپ کو نچھاور کرنے کے لیے میدان وغا میں آیا ہو، اس نے اتنی جنگ کی کہ دشمنوں کے کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ جنگ کرنے کے بعد درمیان میں وقفے کے طور پر اپنے والد کے پاس آئے اور کہا کہ اے بابا، یہ جو پیاس ہے مجھے قتل کیے دے رہی ہے، اس پیاس کی شدت سے میں بہت قریب المرگ ہو گیا، مجھے کچھ پانی کے چند قطرے مل سکتے ہیں، کوئی پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ ہاں عزاداران امام حسین السلام، یہ مرحلہ بڑا عجیب تھا کہ جوان فرزند اپنے بوڑھے باپ سے، اس باپ سے کہ جو کائنات کا امام ہے، اس باپ سے کہ جس نے پوری زندگی میں اپنے بیٹے کی ہر آرزو پوری کی تھی، چند قطرے پانی کے مانگتا ہے، اور حسین مظلوم کے پاس اپنے بیٹے کو دینے کے لیے پانی نہیں ہے۔ ہاں آپ کہتے ہیں بیٹا منہ کھولو، اور اپنی زبان اپنے بیٹے کے منہ میں رکھتے ہیں۔ علی اکبر فوراً اپنا منہ دور کر لیتے کہ بابا آپ کی زبان تو میرے زبان سے بھی زیادہ خشک ہے۔ پھر روایات یہ کہتی ہیں کہ آپ امام حسین علیہ السلام ایک عقیق دیتے ہیں کہ بیٹا یہ عقیق زبان کے نیچے رکھو۔ جناب علی اکبر دوبارہ گئے، جناب علی اکبر نے انتہا کی جنگ کی، ایک نیزے کی انین نے علی اکبر کو گھوڑے سے گرا دیا۔ اب امام حسین علیہ السلام اپنے بیٹے کی لاش پر تشریف لے کر آئے، اور آنے کے بعد امام حسین علیہ السلام نے جناب علی اکبر کے سر کو اپنے زانو پہ رکھا، اپنے بیٹے کے سینے سے برچھی کو نکالا، اور جناب علی اکبر کے حوالے سے ایک دعا کی کہ قاتل اللہ ابن سعد، کہ اے سعد کے بیٹے، اللہ تیری نسل کو منقطع کر رہے جیسے تو نے میری نسل کو منقطع کیا۔ جناب علی اکبر کو اٹھا کر خیام میں لے آئے کہ جہاں لاشیں رکھنی تھیں وہاں علی اکبر کو کی لاش کو لٹا دیا، اور علی اکبر کو خدا کے سپرد کر کے امام حسین علیہ السلام نے اہل بیت کی طرف سے قربانیوں کا آغاز کیا۔ جناب علی اکبر کی قربانی ہماری قوم کے نوجوانوں کو، ہمارے ہر فرد کو، ہمارے ہر گھر کے جوان کو یہ دعوت دے رہی ہے کہ دیکھو اذان علی اکبر یاد رکھنے والوں، علی اکبر کی اس نماز کو بھی یاد رکھنا، حسین کی اس قربانی کو بھی یاد رکھنا۔ اگر کبھی اولاد کو بچانا مقصود ہو تو مال دے کر